نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ ایک ایسا عنوان شروع کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اس علم کو سیکھا گویا کہ اس نے شریعت کے نصف احکام کو سیکھ لیا، نصف علم کو سیکھ لیا۔ آج ہم بات کریں گے وراثت کے موضوع پہ۔ تو وراثت یہ ہے، جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کے جو والدین ہیں اور اس کی اولاد وہ اس کے کیا ہوں گے؟ حقدار ہوں گے، اور جو میاں بیوی ہیں وہ بھی اس کے وارث ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے والدین، اس کی اولاد اور شوہر وارث ہوگا، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کی بیوی اور شوہر کے والدین اس کے جائیداد کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ اس میں بات یہ ہے کہ جو آدمی صاحب جائیداد ہے، اگر تو اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی جائیداد کو تقسیم کر دیا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، مستحقین لوگ ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دے صدقہ کے طور پہ، اور سب سے پہلے اس کے اوپر جو قرض ہوگا اس قرض کو وہ اپنی زندگی میں ہی ادا کر دے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے کسی کے بارے میں کوئی خاص وصیت کی ہے تو اس کو بھی پورا کر دے۔ پھر اس کے بعد جو اس کی جائیداد ہے اس کو اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں، یعنی ورثاء ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے درمیان تقسیم کرے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو تقسیم کرنا ہے یہ اس کی وراثت نہیں کہلائے گی۔ وراثت اس وقت تقسیم کی جاتی ہے جب آدمی فوت ہو جائے۔ تو یہ تو اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کر رہا ہے، تو جائیداد وراثت سے الگ ہوگی، اس کا حکم وراثت والا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس کا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو تینوں کو برابر حصہ دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لڑکے کو بیٹیوں سے دگنا حصہ، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ وراثت نہیں بلکہ کیا ہے؟ جائیداد ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے جو میں نے بات بتلائی ابھی۔ اور اسی طریقہ سے اگر وہ شخص فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی جائیداد جو ہے وہ اب وراثت بن جائے گی، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ اگر تو فوت ہونے والے شخص کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، چوتھائی حصہ اس کو ملے گا، اور باقی جو جائیداد ہوگی وہ شوہر کے والدین کو مل جائے گی، یعنی اس بیوی کے ساس سسر جو ہیں ان کو دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد سمجھیں کہ اگر اس شوہر کی اولاد ہے تو پھر کیسا تقسیم ہوگا؟ 8واں حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، 1/8، 8واں حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، اور 6واں حصہ جو شوہر ہے، جو فوت ہونے والا شخص ہے، اس کے والدین کو ملے گا، اور باقی جو جائیداد ہوگی وہ اس کی اولاد کے درمیان شرعاً قانوناً جیسے ہے ویسے تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اسی طریقہ سے ایسا ہو کہ وہ جو آدمی فوت ہوا ہے وہ کلالہ ہو۔ اب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، بیٹی، بیٹا، والدین، بیوی سب ختم، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو وہ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کا کیا ہوگا؟ اس کی جو جائیداد ہے دیکھیں گے کہ اس کا کوئی سوتیلا بھائی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو کچھ حصہ دے دیا جائے گا، باقی جو جائیداد ہے وہ تقسیم کی جائے گی
اس کے نانا نانی، دادا دادی، پھوپھو اور ایسے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر یہ لوگ موجود نہیں ہیں، ان کی اولاد موجود ہے، تو پھر ان میں وہ تقسیم کر دی جائے گی، اور اسی طریقہ سے بیت المال میں بھی دی جا سکتی ہے اس کے نام کی صدقہ خیرات کر کے۔ یہ کلالہ کا حکم ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے مثال کے طور پہ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر کی ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں، سبھی کا یہی حکم ہے۔ یعنی شوہر کی ایک بیوی ہے یا دو ہیں یا چار ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ ان کو 8واں حصہ ہی ملے گا اولاد کی صورت میں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ان کا کتنا حصہ ہوگا؟ 4تھا حصہ ہوگا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو مل گیا کتنا؟ 4تھا حصہ، اور باقی جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ کس کو ملے گی؟ شوہر کے والدین کو، یعنی جو ساس و سسر ہے سبھی جائیداد اس کو مل جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر کس طریقہ سے جائیداد تقسیم ہوگی؟ اگر شوہر کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر بیٹیوں کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، بیٹیوں کو 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور باقی جو جائیداد ہوگی اس میں سے 8واں حصہ اس کی وائف کو ملے گا، بیوہ جو ہے، اور 6ٹھا حصہ ان کو ملے گا، یعنی شوہر کے والدین کو۔ اور اگر بیٹی صرف ایک ہے تو پھر جائیداد کا تقسیم کار کیسے ہوگا؟ بیٹی ایک ہے تو بیٹی کو نصف دے دیا جائے گا، بیٹی کو نصف، 4تھا حصہ 8واں حصہ بیوی کو، اور 6ٹھا حصہ شوہر کے والدین کو۔ یاد رکھیں کہ شوہر کے والدین اور جو بیوی ہے ان کے جو حصے ہیں وہ تقریباً متعین ہی ہیں۔ اولاد ہوگی تو 8واں اور 6ٹھا حصہ، اولاد نہیں ہوگی تو 4تھا اور باقی جو مطلب 6ٹھا حصہ، 4تھا اور 6ٹھا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ اور باقی جو نصف ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اولاد نہیں ہوگی تو 4تھا حصہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو، اور باقی ساری جائیداد کس کو مل جائے گی؟ شوہر کے والدین کو۔ تو اس طریقہ کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں انتہائی مطلب گہرائی والے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یہ دی جائے گی۔ اور اگر شوہر جو ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو پھر کیا تقسیم کار ہوگی؟ لڑکے کو للذکر مثل حظ الانثیین، جو لڑکا ہے اس کو لڑکی کا دگنا دیا جائے گا، یعنی لڑکی کو 1 روپیہ ملا ہے تو لڑکے کو 2 روپے ملیں گے، اور باقی جائیداد جیسے بتلائی ہے ویسے تقسیم کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید بڑھائیں گے آگے۔